Assalamu alaikum. Students, today we have our new topic, that is the media and social change. And you know that it is very important to understand first the media and social change. We have already discussed it, but I'll repeat during my lecture. Okay. And now you can see that the relationship between media and social change is interesting study. पहली बात तो ये हो गई, it depends on the observation as well. It showcases, basically showcasing the deep impact of media put forward on shaping societies. Because आपको अच्छी तरह मालूम है कि आजकल मीडिया पर सोसाइटीज़ डिपेंड करती हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ कॉल्ड नाउ द ग्लोबल विलेज, और ग्लोबलाइजेशन की टर्म इस्तेमाल होती है। तो सब एक दूसरे के साथ थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू मीडिया इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हमारा बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है इंटरनेट पे, और जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी है सारा इंटरनेट और मीडिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हम ग्रेजुअली मीडिया की टाइप्स पे मज़ीद बात करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, मीडिया in its various forms is an influential force contributing to and reflecting the ever-evolving societal terms and norms and behaviors, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या आ जाता है आपके पास कि मीडिया की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी टाइप्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल्स पे, इंडिविजुअल्स के साथ साथ कम्युनिटीज़ पे के अलावा वो सोसाइटी पे, कलेक्टिवली उस सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट करता है मीडिया, ठीक है। और उसके अलावा वो क्या करता है, अब जितने भी नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं ऑल द रूल द रेगुलेशंस विच आर गिविंग बाय द मीडिया। जो मीडिया जो रेगुलेट कर रहा होता है बिहेवियर्स को, नॉर्म्स को, और लोगों को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि उन्हें किस तरह, किस जगह पे कैसे बिहेव करना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम क्या है, करंट एजुकेशन कौन सी है, किस काम को किस तरीक़े से करना चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमें अब मीडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया प्रोवाइड all those information to the public and to develop the society. तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरा का पूरा सोसाइटी पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लोग अच्छी बात भी मीडिया से सीखते हैं और बुरी बात भी मीडिया से सीखते हैं। अच्छा, थ्रू दिस एक्सप्लोरेशन we can uncover the details and depth of the symbiotic relationship between media and social transformations, ठीक है ना। मैंने जैसे कहा आपसे कि सोसाइटीज़ डिपेंड कर रही होती हैं अब मीडिया पे, और ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है कि मीडिया लोगों को सिखा रहा होता है, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बना रहा होता है, गेट कीपिंग का काम कर रहा होता है। मीडिया को ये मालूम होना चाहिए, और ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट टू डिलीवर, कि आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और गेट कीपिंग का काम जो है वो बेसिकली मीडिया का होता है इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यू कैन से इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे मीनिंग ऑफ मीडिया। मीनिंग ऑफ मीडिया की हम जब भी बात करते हैं उसमें मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है कि मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल दैट कैन बी यूज टू प्रमोट सोशल चेंज। ज़ाहिर है कि मीडिया के अलावा हमारे पास कोई और टूल है ही नहीं जो हम इस्तेमाल करें टू प्रमोट द सोशल चेंज। ज़ाहिर है कि एक छोटा सा इलाका है, फ़र्ज़ करें वहाँ 4 घर हैं या 5 घर हैं, प्रिमिटिव टाइप का है, वहाँ पे मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता है, ना टावर है, ना मीडिया है, ना टीवी है, ना रेडियो है, ना कोई और मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल है तो सिम के टावर्स नहीं है, नेटवर्क के टावर्स नहीं है, वो उसको प्रमोट नहीं कर पा रहा है। तो जो वहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत आइसोलेट सोसाइटी होती है। उनकी जो कन्वेंशन, उनकी जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनका कल्चर है, उनकी ज़िंदा रहने का जो भी तरीका है या खेती बाड़ी का है, जो भी वॉट एवर, वो आइसोलेटेड होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं ऐड होगी। इट बिकॉज
تو سوشل چینج ڈپینڈز آن میڈیا، اور میڈیا جو ہے وہ پاورفل ٹول ہے ٹو پروموٹ دا سوشل چینج. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے نئی دنیا کی، ڈیجیٹل ایرا کی، تو ظاہر ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ ریسورسز پہ زندہ ہے، تو ان کی نالج بھی بہت زیادہ لمیٹیڈ ہوگی، اور وہ بہت زیادہ انفارمیشن ان کے پاس دنیا کے بارے میں نہیں ہوتی ہوگی. جو اگر آ گیا کہیں سے گھوم گھام کے اور اس نے جو انفارمیشن دے دی سچی جھوٹی، تو وہ اس پہ بلیو کر لیں گے. ادروائز دے ہیو نو ٹو کنفرم دیٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے. ایسی سوسائٹیز ابھی بھی موجود ہیں. رائٹ. اچھا. اٹ کین بی یوز ٹو ریز اویئرنیس آف سوشل ایشوز. اچھا. میڈیا کا جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ایشوز کو ریز کرتا ہے، اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ انہیں کس طرح زندہ رہنا چاہیے. اب اس میں ایجوکیشن ایڈ ہو جاتی ہے، اس میں ہیلتھ کیئر آ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ آل لیونگ اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، اسٹیٹس آ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بزنس آ جاتا ہے. تو دس آل انفارمیشن وی ریسیو تھرو دا میڈیا. ٹھیک ہے نا. اچھا. اچھا. میڈیا کا ایک تو ہو گیا کہ سوشل ایشوز پہ جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کلچر کے بارے میں بتاتا ہے، بلیفس کے بارے میں بتاتا ہے، پالیٹکس کے بارے میں بتاتا ہے، اسپورٹس کے بارے میں، فیشن ہو گیا، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں وہ میڈیا انفارم کرتا ہے. موبلائز پیپل ٹو ٹیک ایکشن. جب وہ سوشل ایشوز پہ میڈیا بات کرتا ہے تو وہ اس طرح موبلائز کرتا ہے لوگوں کو، پبلک کو، آڈینس کو، کہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں، ان کے مائنڈ اتنے سیٹ ہو جاتے ہیں، پبلک اوپینین اس طرح سیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا. اینڈ ہولڈ دوز ان پاور اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے. اچھا. دا میڈیا کین پلے اے رول ان سوشل چینج ان اے نمبر آف ویز. تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے، تھوڑا سا ریز اویئرنیس آف سوشل ایشوز. ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یا ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتا ہے جو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، امپورٹنس بتاتے ہیں سوشل ایشوز کی. جیسے فرض کریں ہمارے ملک میں جو ہے وہ خواتین کو کہا جاتا، مطلب خواتین کے لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈھکی چھپی ہو، دوپٹہ اوڑھا ہو، ایٹ لیسٹ انہوں نے بہت زیادہ، جیسے ہمارے یہاں منی اسکرٹس نہیں پہنے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک سوشل ایشو ہے. اگر کوئی پہنے گا تو اس کو جو ہے وہ پبلک جو ہے ہماری وہ اس کو کہے گی کہ بھائی آپ کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فریکوینٹلی کوئی بہت ایسی بات کر رہا ہے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے، تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس کو روکتا ہے. بہت سارے ایسے کام جو پبلک کبھی کبھی شروع کر دیتی ہے، ان کو ہمارا میڈیا پبلک کو انفارم کر کے اور اس میں پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، روک دینا چاہیے، دین اینڈ دیئر اس کو روک دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ڈسکرمنیشن کو ہمارا میڈیا روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جیسے بہت سارے مذاہب کے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، تو ہم اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے، تعصب نہیں دکھا سکتے، بائس نہیں کر سکتے. میڈیا ہمیں سکھاتا ہے کہ وی شوڈ بی نیوٹرل فار ایوری. ٹھیک ہے نا. ان ایکویلٹی کے بارے میں بتاتا ہے میڈیا ہمیں کہ ہمیں اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے. اچھا. دس کین ہیلپ ٹو ایجوکیٹ دا پبلک اینڈ بلڈ سپورٹ فار چینج. تو ظاہر ہے کہ میڈیا ہمیں بتاتا ہے، ہر تمام ڈیٹیلز ہمیں میڈیا سکھاتا ہے، مختلف پروگرامز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، سنیما کے ذریعے مورل ویلیو سکھائی جاتی ہیں. اچھی بھی سکھائی جاتی ہیں چیزیں اور بری بھی سکھائی جاتی ہے. ڈپینڈس. ٹھیک ہے. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ وائلنس کو منع کرتا ہے، ہر طرح کے وائلنس کو، کسی بھی قسم کا وائلنس دکھانا جو ہے وہ منع ہوتا ہے. کرائمز اسٹوریز جو ہیں وہ اس طرح دکھائی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ لوگوں کو سبق سکھایا جائے کہ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ موبلائز پیپل ٹو ٹیک ایکشن. موبلائز پیپل ٹو ٹیک ایکشن کیا ہے؟
media can be used to mobilize people to take action on social issues. For example, the media can be used to promote protests, boycotts and other forms of activism. ठीक है ना. अब इसमें क्या है, ये देखा जाता है कि प्रोटेस्ट किस चीज़ के बारे में करना है, करना भी है कि नहीं करना है. बाइकॉट्स करना है तो किस चीज़ के बारे में करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे यहाँ मीडिया हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. जैसे हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एजुकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फैशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, करंट बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म करता है, एडवर्टीजमेंट्स हमें फूड प्रोडक्ट्स के बारे में और मुख्तलिफ दुनिया जहान की चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं. ठीक है ना. ये सारी डिटेल्स हमें मीडिया से पता चलती है. अच्छा, hold those in power accountable. The media can be used to hold those in power accountable for their actions. For example, the media can investigate and report on corruption, human rights abuses and other forms of wrongdoing. जैसे कि बहुत सारे क्राइम्स हमारे मुल्क में होते हैं, मर्डर भी होता है, उसमें ब्रूटल टाइप के भी होते हैं. वो जो इंफॉर्मेशन जब मीडिया को मिलती है तो मीडिया उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को स्टोरी बताता है, राइट्स बताता है, लोगों को ये बताता है कि इसको हमें किस तरीके से इस चीज़ रॉन्ग डूइंग को किस तरीके से सही करना चाहिए, मुजरिमों को किस तरह उनके अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मीडिया देता है. अच्छा, इसके अलावा मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन ड्राइविंग सोशल चेंज. मैंने कहा जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट करता है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन करता है एंड प्रोमोटिंग एक्टिविज़म. एक्टिविज़म की जब हम बात करते हैं तो एक्टिविज़म में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस लिहाज से फिर आप उसको जस्टिफाई करके फिर आप अपना जो है वो काम शुरू करते हैं. अब जैसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो गरीब लोगों के लिए होती हैं, सिर्फ ख़वातीन के लिए होती हैं जो हेल्पलेस होती हैं, जिनको हेल्प चाहिए होती है. इस तरीके से ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. किसी के साथ कोई इस तरह का कोई अब्यूज़मेंट हो या कुछ हो तो वो एनजीओज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लोगों की हेल्प करती हैं और दूसरे लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करती हैं कि आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए. एनिमल राइट्स हैं, एनिमल्स का ख्याल रखते हैं और सोशल मीडिया पे एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए. ठीक है. एंड मोबिलाइज फॉर सोशल कॉजेज़. अब सोशल कॉजेज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अच्छा, फिर ये होता है कि इसमें जब हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई क्राइसिस होता है तो सबसे पहले अवेयरनेस जो देता है वो हमारा सोशल मीडिया देता है, हमारा मीडिया देता है और सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है. अच्छा, अब इसमें सोशल चेंज में हमारे पास और भी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं. उसमें क्या है, अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन. मीडिया आउटलेट्स इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स and the internet serve as platforms of sharing information on social issues. कि भाई सोशल इश्यूज़ में बताया जाता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, अपने लोगों की हेल्प किस तरीके से करनी चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट जिस तरीके से फॉर इंस्टेंस अगर कोई तूफ़ान आ गया है, सैलाब आ गया है या ज़लज़ला आ गया है तो वो किस तरीके से लोगों को एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए और किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प भी सीख करनी चाहिए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मीडिया सिखाता है लोगों को. ठीक है. बाय ब्रॉडकास्टिंग स्टोरीज एंड रेजिंग अवेयरनेस, मीडिया कैन हाईलाइट इनजस्टिसेस, इनइक्वालिटीज़ एंड इम्पोर्टेंट सोशल मूवमेंट्स रीचिंग अ ब्रॉड ऑडियंस. तो जितना ज़्यादा मीडिया लोगों को इन्फॉर्म करता है लोग उसी हिसाब से उतना ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, सोशल चेंज आती है, माशरा बदलता है. माशरे में दोनों तरह की चीज़ें फैलती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छाई और बुराई दोनों तरह की होती है, लेकिन मीडिया जो सिखाता है वो ज़्यादातर अच्छाई सिखाता है. तो अच्छाई के लिहाज से सोसाइटी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है.
ٹھیک ہے. اب اس میں چلے انکریجمنٹ اینڈ ایکٹیویزم. انکریجمنٹ اور ایکٹیویزم میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، جیسے ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ٹک ٹاکس ہیں. ان میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اون مائنڈ. دے سیک دا کریکٹ نالج فور دیم. ٹھیک ہے نا. allow individuals and groups to mobilize quickly, coordinate efforts and bring attention to social issues. اچھا، اس کے علاوہ کیمپینز لائک کلائمیٹ چینج موومنٹس ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو دیکھیں، جب ہمارے یہاں گرمی بڑھتی ہے اور ٹیمپریچر 45 تک جاتا ہے، تو اس سے پہلے ہمارا میڈیا اناؤنسمنٹ شروع کر دیتا ہے کہ نیکسٹ 3 days میں ٹیمپریچر ہائی ہوگا. اور لوگ جب باہر نکلیں تو اپنے ساتھ پانی کی بوٹل ضرور رکھیں. اس میں یا تو ORS ڈال کے رکھیں، لیمو تھوڑا سا ڈال کے رکھیں، یا شربت اپنے ساتھ، شربت بھی تھوڑا سا رکھیں، یا کو اس طرح کا اسپیشلی پانی ساتھ رکھیں، یا سر کو ڈھانپ کے نکلیں. پیک آورس میں باہر نہ نکلیں جس وقت UV انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہو. تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا پرووائڈ کرتا ہے. اب جیسے لاسٹ 3 days سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے سنس عید کہ بارش ہوگی، بہت تھنڈر اسٹورم آئے گا، سونامی کے چانسز ہیں، یہ سب کچھ. اور وہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں اس پر کہ لوگ کیئرفل رہیں، گھر سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ بارش شروع ہو گئی تو دے مسٹ اسٹے ہوم. تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں جو ہے وہ میڈیا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں. ایمپلیفائنگ مارجنلائزڈ وائسز. ایمپلیفائنگ مارجنلائزڈ وائسز کا کیا مطلب ہے؟ میڈیا پرووائڈز اے پلیٹ فارم فار انڈر ریپرزینٹیڈ اینڈ مارجنلائزڈ گروپس ٹو شیئر دیئر اسٹوریز اینڈ ایکسپیرینسز. لیکن اب بہت سارے لوگوں کے ٹی وی پر، پوڈ کاسٹ میں، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پہ بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں، یا لوگ اپنی ہی اسٹوریز جو ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس بتا رہے ہوتے ہیں. کوئی لٹ گیا ہوتا ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی لنک کو کلک نہ کیجیے. اب تو یہ نا کہ کسی آدمی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا وہ اس کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے، یا کچھ لٹ جاتا ہے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو فوراً ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا وہ یوٹیوب پہ، اور وہ سمپل ایک ریکارڈنگ کر کے اس کو جو ہے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا لنکڈن پہ. لوگوں کو انفارم کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب، میں اس طریقے سے اس مسٹیک کی وجہ سے میں لٹ گیا ہوں، تو آپ لوگ کیئرفل رہیے، کسی لنک کو کلک نہ کریں. کوئی آپ کی پرسنل انفارمیشن پوچھے، ان نون پرسن، تو آپ اس کو نہیں بتائیں. ایون دین بینک کے کتنے سارے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، ہے نا. بینک ہمیں انفارم کرتا ہے کہ بھائی وہ آپ سے بینک آپ کی پرسنل انفارمیشن کبھی نہیں پوچھتا ہے، اور وہ جو ہے اگر پوچھے تو آپ کو اس کو جواب نہیں دینا ہے کیونکہ وہ فیک ہے. ٹھیک. تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں کیا میڈیا پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ ویزیبلٹی اور انفلوئنس بتاتا ہے ہمیں میڈیا نا، اس کو بڑھاتا ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ سوسائٹی کو کس طرح موو کرنا چاہیے. اچھا، اب اس میں اگلا ایک اور ہمارے پاس پوائنٹ ہے، دیٹ از کالڈ دا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. ہمیں یہ بھی میڈیا سکھاتا ہے. انویسٹیگیٹو جرنلزم اینڈ میڈیا اسکروٹنی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی ہوتی ہے اور انڈیویجولس کے لیے بھی ہوتی ہے. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ والا کام اس کو یہ کیا تھا، تو وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ. یا انسٹیٹیوشن سے یا آرگنائزیشنس کہتے ہیں، ایک پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ والی اپنے ورکرز کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ اس طرح کا فیک یا فراڈ کیوں کیا، یا جھوٹا وعدہ کیوں کیا، یا مطلب کوئی بھی آدمی کوشچن کسی بھی آدمی سے پوچھے جا سکتے ہیں جو رسپانسبل ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا ان دا سوسائٹی. اینڈ میڈیا از رسپانسبل ٹو ہیلپ دا پیپل ٹو کریٹ دا اویئرنیس فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ از نیسسری فار سروائیول آف دا پبلک. ٹھیک ہے. میڈیا کین ڈرائیو سوشل چینج تھرو گریٹر ٹرانسپیرنسی.
تو میڈیا ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اچھا، کلچرل شفٹس اینڈ نارمس. میڈیا شیپس media shape cultural narratives and influences communal norms. ٹھیک ہے. آج کل کیا ہے دیکھیں، تھرو موویز، ٹیلی ویژن شوز اینڈ ادر فارمس آف انٹرٹینمنٹ، میڈیا کین چیلنج اسٹیریوٹائپس اور پروموٹ ڈائیورسٹی، ایکوالٹی اینڈ انکلوژن. دیکھیں، ٹی وی پہ ٹاک شوز آتے ہیں، ٹی وی پہ مارننگ شوز آتے ہیں، ہر طرح کا پروگرام آتا ہے، اور ان پروگرامس میں ہم جتنی بھی پبلک ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے انفارم کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی ٹاپک پہ اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، لوگ نئی نئی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ڈائیورسیفیکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ایک زمانہ تھا جب ٹاک شوز پہ، مارننگ شوز پہ ان پہ وہ پروگرامس دکھائے جاتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں، پرانی یہ تھیں، نئی یہ ہیں، اب ہم ایسے کرتے ہیں، پہلے ایسے ہوتا تھا. تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن بھی ریسیو تھرو دا میڈیا. اچھا، کلچرل شفٹس کیا چیز ہے؟ کلچرل شفٹ میں کیا ہے، ہم اب دنیا بھر کا کلچر جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس دنیا میں کون سے ملک میں کون سے کپڑے، کون سا کھانا، کون سا طریقہ سے زندہ رہا جاتا ہے، کون سے لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کے یہاں کون سا طریقہ شادی بیاہ کا ہے، یا کسی بھی قسم کی سیلیبریشنس کے لیے ان کا کیا طریقہ کار ہے، کسی بھی خوشی کو منانے کے لیے وہ کس طرح کی تقریبات رکھتے ہیں. وی آل نو آل آف دیٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے. ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ. دیکھیں، ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ جو ہے وہ یو کین سے دیٹ میڈیا کین بی اے پاورفل ایجوکیشنل ٹول. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے، امپاورمنٹ کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کو انفارمیشن بتاتا ہے، ریسورسز بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو، انڈیویجولس کو کس طرح ایکشن لینا چاہیے. اچھا، بائی ایجوکیٹنگ پیپل اباؤٹ دیئر رائٹس، اپرچونیٹیز اینڈ ریسورسز، میڈیا کین فیسیلیٹیٹ پرسنل اینڈ کلیکٹیو امپاورمنٹ لیڈنگ ٹو سوشل چینج. دیکھیں، میڈیا جو ہے جیسے جیسے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، ان کو کرنٹ ایشوز کا پتہ چلتا ہے، کرنٹ ایجوکیشن کا پتہ چلتا ہے، وہ اس حساب سے اپنی نالج کو گین کرتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سارا جس طریقے سے بھی وہ اپنا پروموٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی وہ اپنے ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں، کہیں اور ملک میں جانا ہو وہاں سے کرتے ہیں، فیسلٹیز ملتی ہیں، نئے نئے طریقے وہ سیکھتے ہیں، مختلف انفارمیشن کو حاصل کرنے کے تھرو ملتی ہے. اچھا، میڈیا جو ہے موسٹ آف دا ٹائم پازیٹیو سوشل چینج کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میڈیا جو ہے وہ ایک افیکٹو رول پلے کرتا ہے سوشل چینج، اینڈ دیٹ از اے کمپلیکس کویشچن ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا. میڈیا از ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ود لائفز آف پیپل. ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم میڈیا سے انٹر کنیکٹیڈ ہیں، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. It is necessary to focus on this subject area. The study has been presented on the basis of ground of mass communication. سمپل سے بات ہے، پرنسپلز ہو گئے، پرنسپلز آف میڈیا ہو گئے، ریویوز ہو گئے، انالیسز ہو گیا آف پریویس اسٹڈیز. ریسرچرز کیا کرتے ہیں، پہلے ساری پریویس ریویو آف لٹریچر کرتے ہیں، جس میں پریویس اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں، پھر نئی کو ایڈ کرتے ہیں، پھر اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی نئی ریسرچ کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس پھر اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کیا فنکشنز آف دا میڈیا ہو گئے یا فنکشنز آف دا میس کمیونیکیشن ہو گئے. تو ان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس سرویلنس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس جو میڈیا کا کام ہے وہ ڈاگ واچ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سوسائٹی کے ہر چیز پر نظر رکھنا ان کا کام ہوتا ہے کہ میس کمیونیکیشن از ٹو سرو ایز دا آئیز اینڈ ایئرس فار دوز سیکنگ انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ. ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے لوگوں کو میڈیا پرووائڈ کرتا ہے. اور آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو دیٹ ایجوکیشن، کرنٹ افیئرس، بزنس. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاؤ ٹو سروائیو، ہیلتھ کیئر ہو گیا، ایچ ہاؤ ٹو کنیکٹ دا ادر پارٹس آف دا ورلڈ. ہر
चीज़ से जितना भी कनेक्शन होता है लोगों का वो थ्रू मैस कम्युनिकेशन और थ्रू जो है वो मीडिया होता है, ठीक है ना। और फिर टीवी सिखा रहा होता है, इंटरनेट से लोग खुद सीख रहे होते हैं, फिर न्यूज़पेपर्स जो प्रिंट मीडिया वो सिखा रहा होता है लोगों को। और हमारी डेली लाइफ पे मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द मीडिया। अच्छा, सोसाइटी रिलाइज ऑन मैस कम्युनिकेशन फॉर न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेली लाइफ्स, ठीक है ना। अब उसमें क्या हमारे पास फैशन हो गया, वेदर हो गया, करंट इश्यूज़ हो गए, लेटेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप्स हो गए, इवन स्टार्ट टाइम्स फॉर गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स का हो गया, फिल्मों का हो गया, ऑल दैट इंफॉर्मेशन वी रिसीव थ्रू द मीडिया, ठीक है। अब तो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारे लिए स्मार्टफोन्स ही काफ़ी है, मिनी कंप्यूटर या लैपटॉप समझ लीजिए उनको। वी डू ऑल वर्क थ्रू द स्मार्ट सेल फोन्स के, हमारी हर काम जो है वो स्मार्ट फोन्स के ज़रिए हो रहा होता है। कोरिलेशन, सेकेंड पॉइंट हमारा है कोरिलेशन। कोरिलेशन एड्रेसेस हाउ द मीडिया प्रेजेंट्स द फैक्ट्स। अब उसमें क्या है, उसमें जितने भी रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स हैं वो हमें जो है वो मीडिया बता रहा होता है। अच्छा, द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मैस कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट बायस। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन को न्यूट्रल करना होता है टू कंफर्म इट। जब हम उसकी स्क्रूटनी कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब वो खबर इस काबिल है कि लोगों को बताई जा सके। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो है वो यही कहते हैं कि इट मस्ट बी ट्रू इफ़ इट इज़ ऑन द इंटरनेट। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, मगर ये है कि 50% का आपको मार्जिन रखना होता है और आपको खुद उसको वेरीफाई करना होता है, ठीक है ना। अब अच्छा, इसके अलावा दूसरी क्या है, सेंसेशनलाइजेशन। अब उसमें क्या है, उसमें आपको जो है ना लोगों को जो है मीन्स दैट कि देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग इन द न्यूज़ इंडस्ट्री के, उसमें ये कहा जाता है कि इफ़ इट ब्लीड्स इट लीड्स। लेकिन क्या है, इफ़ इट ब्लीड्स इट लीड्स का ये मतलब नहीं है कि आप एक ऐसी हेडिंग लगा लें जो सच्चाई पे मबनी ना हो, लोग जो है वो इमोशनल हो जाएं और जो है वो उस खबर को जब वो कंफर्म करें तो वो ट्रस्टवर्दी ना हो। तो इस तरीके से जो है वो मीडिया पर से लोगों का एतमाद हट जाता है। लिहाजा ख़बर वो हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन सही हो, ख़राब गलत ना हो, ठीक है ना। अच्छा, एंटरटेनमेंट मीडिया आउटलेट्स सच एज मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग्स हो गए, टीवी हो गया, फिल्में हो गई, गेम्स हो गए, all of these things you can say all of that entertainment we can see, we can use through the media. entertainment जो हमें मिलता है this is because of the media. most mass communication simultaneously entertains and informs. देखें ना, बहुत सारे वीडियो गेम्स ऐसे हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए हैं, लेकिन उस दौरान बच्चे जो हैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बड़े भी सीख रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, जिनमें आप बाइक चलाना सीख लेते हैं, आपको बेसिक्स पता चल जाती है। जब आप रोड पे जाते हैं, जब आप ग्राउंड में सीख रहे होते हैं या रोड पे भी जा रहे होते हैं, तो यू रिमेंबर दोज पॉइंट्स कि हाँ भाई यार मैंने वो वीडियो में देखा था तो वो ऐसे था, तो मुझे ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। वो हम सारा का सारा एंटरटेनमेंट मीडिया से सीख रहे होते हैं, बहुत आराम से सीख रहे होते हैं। हमारा कोई भी पॉइंट अटक जाए, हम फ़ौरन यूट्यूब पर लिखते हैं या गूगल पे लिखते हैं कि भाई ये काम हमें कैसे करना चाहिए, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ भाई इसको वीडियो देख लेते हैं, वीडियो से हमें पता चल जाता है, हम सीख लेते हैं। तो समटाइम्स इट बिकम, यू कैन से दैट एंटरटेनमेंट एंड एज वेल एज इंफॉर्मेटिव मीडिया, ठीक है ना। अच्छा, एंटरटेनमेंट कैन हैव द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कंपेनियनशिप एंड और देखें कंपेनियनशिप तो इस तरह से हो ही जाती है कि जब आप समटाइम्स आप बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, आपके पास आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, आप यूट्यूब खोल लेते हैं, आप उस पर छोटे छोटे से शॉर्ट्स देखने लगते हैं, छोटी वीडियो देख लेते हैं, कोई फिल्म भी देख लेते हैं, तो आपको जो है वो आपका टाइम गुजर जाता है। आप ना जैसे
نعتیں وغیرہ بھی لوگ بہت سارے لوگ نعت کھول کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو سنتے رہتے ہیں، اور مطلب جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ آج کل یوٹیوب پہ کھول لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور مزیہ پروگرام ہو گئے، بہت ساری فلمیں ہو گئی ہیں، ہر طرح کا آپ جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب از دا پارٹ آف دا سوشل میڈیا، اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا از آلسو دا پارٹ آف دا میڈیا. ٹھیک ہے. اب ہو گیا ٹرانسمیشن. میس میڈیا از اے وہیکل ٹو ٹرانسمٹ کلچرل نارمس، ویلیوز، رولس اینڈ ہیبٹس. اب وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا. اب دیکھیں نا، ہم میڈیا کے تھرو سیکھتے ہوتے ہیں کہ کون سے فیشن ہیں، کون سے کلاتھس ہیں، کون سی دکان پر جانا چاہیے، کون سا میوزک آج کل سننا چاہیے. اچھا، میس میڈیا پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان سوشلائزیشن پروسیس. ہم لوگوں سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا یوٹیوب چینلز بناتے ہیں تو نیچے کمنٹس آتے ہیں، ہم ان کمنٹس کا رپلائی دیتے ہیں، ہمیں نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. اور اب تو ہمیں بس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ابھی اس سے زیادہ ہمارا مائنڈ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو ہم چیزوں کو بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہیں. اچھا، موبلائزیشن کیا ہے؟ فنکشنز ٹو موبلائز پیپل ڈیورنگ ٹائمز آف کرائسس. دیکھیے موبلائزیشن میں کیا ہے؟ میس کمیونیکیشن فنکشنز ٹو موبلائز پیپل ڈیورنگ ایٹ ٹائمز آف کرائسس. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا لوگوں کو جگاتا ہے کہ انہیں کیا کام کرنا چاہیے، کس طرح کہاں جانا چاہیے، کس کام کو کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہو گیا ویلیڈیشن. میس کمیونیکیشن فنکشنز ٹو ویلیڈیٹ دا اسٹیٹس اینڈ نارمز آف پرٹیکولر انڈیویژولس، موومنٹس، آرگنائزیشنس اور پروڈکٹس. اب اس میں کیا ہے؟ یہ میس کمیونیکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے جس میں وہ لوگوں کو نارمز سکھا رہا ہوتا ہے، ویلیوز بتا رہا ہوتا ہے، آتھینٹیکیشن کر رہا ہوتا ہے، کنفرمیشن کر رہا ہوتا ہے بہت ساری خبروں کی، بہت ساری چیزوں کی. اور لوگ اس کے میڈیا پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو میں نے میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا ہے. تو اس میں پھر آپ کے پاس ایک اور بات جو ابھی آپ سے میں نے کہی تھی کہ ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کو ایک بار کنفرم کرنا چاہیے. ہمیں ہر خبر پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میڈیا کو جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ نارمس سکھائے، نارمس بتائے، اور جو صحیح ہو وہی بات بتائے. اس کے علاوہ اور غلط خبر آپ کو نہ دے، نہ غلط رولز ریگولیشنز، نہ نارم سکھائے، نہ کرمنلس قسم کے پروگرام سکھائے. بیکاز a great deal of criticism focuses on how certain groups are promoted and other marginalized by how they are portrayed in mass media. تو کچھ کا امیج بہت اچھا بن جاتا ہے، کچھ کا امیج بہت اچھا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، آڈینس پہ، کہ وہ اس کو ویریفائی کریں. ویو پوائنٹس ہو گئے، یہ انالیسز ہو گیا یا کرٹیسزم ہو گیا. میڈیا اسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کیا ہے؟ اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے پاور نیڈ فار دیٹ inherent in people. Those powers in people can be mentioned as follows. پاور آف ریسیونگ. جب ہم پاور ریسیونگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے جو آڈینس میں ہم کو کرنا چاہیے؟ اس میں آ جائے گا پاور آف میمورائزیشن، پاور آف آبزرونگ، پاور آف تھنکنگ، پاور آف امیجنگ، پاور آف جنرلائزیشن، پاور آف ججمنٹ، پاور آف پرابلم سالونگ. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ ساری چیزیں آنا چاہیے، اور وی لرن آل دوز تھنگس تھرو میڈیا. ٹھیک ہے. اچھا، رول آف میڈیا ان بلڈنگ پبلک اوپینین. اب رول آف میڈیا ان بلڈنگ پبلک اوپینین میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ میڈیا پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو بلڈ پبلک اوپینین. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ پبلک اوپینین اس کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اس میں کیا آ جائے گا؟ پبلک اوپینین از دا کامن بلیف، فیلنگ اور اوپینین آف پیپل اینی پرٹیکولر سوسائٹی. پبلک اوپینین از ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک ہے نا. کسی بھی سوسائٹی کے جو بلیفس ہیں، فیلنگس ہیں، اوپینینز ہیں، ان کی ویلیوز ہیں، نارمز ہیں،
وہ ہمیں جو ہے وہ اس سوسائٹی کی پبلک اوپینین جو ہے وہ اپنی انفارمیشن کو کنوے کرے گی تھرو میڈیا یا نہیں کرے گی، مگر میڈیا کرے گا اس کو کنوے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسپیشلی ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک ان سویلائز سوسائٹی دا ایشو آف پبلک اوپینین از کنسیڈرڈ انیویٹیبل، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ پبلک کی چاہے وہ اس میں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، پریڈکٹیبل ہوتی ہے، لوگوں کو آلریڈی بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اچھا، ویریس انسٹیٹیوشنس کیریکٹرز اینڈ اسپیکٹس پلے دیئر رول فرام their respective level to create public opinion in the society. اب دیکھیں فار انسٹنس یونیورسٹیز ہیں، ہر طرح کی یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ ہیں، کالجز ہیں، وہ سب پبلک کو تھرو ایڈورٹیزمنٹ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایڈمیشن لینے جائیں. وہ اپنے پروگرامس کے ذریعے، اپنی ڈاکیومنٹری فلموں کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، پبلک اوپینین بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا انسٹیٹیوشن یا ان کی آرگنائزیشن یا ان کی یونیورسٹی بہت بیسٹ ہے اور اسٹوڈنٹس کو وہیں پر ایڈمیشن لینا چاہیے، ان کو فلاں 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 پیکیج ملے گا اور یہ ساری چیزیں ان کو وہاں پہ سکھائی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو کیمپین ہوتی ہے یا یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے ٹو اٹریکٹ دا پیپل، تو یہ پبلک اوپینین بنانے کے لیے مختلف قسم کے ایڈورٹیزمنٹس، کیمپینس، پمفلیٹس، پینافلیکسز وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں تھرو میڈیا، ٹھیک ہے. اچھا، ویریس اچھا یہ والا پوائنٹ ہو گیا تھا. اچھا، جیسے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس ہیں، سوشل آرگنائزیشنس ہیں، ڈفرینٹ میکانزمس ہیں آف دا اسٹیٹ اینڈ اوپینین لیڈرس آر آلسو انوالوڈ ان دس ٹاسک، کیونکہ اوپینین لیڈرس وہ ہیں جو پبلک اوپینین بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہی گیٹ کیپنگ کا کام بھی کرتے ہیں، وہی پبلک کو انفارمیشن دیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی بات کی یونیورسٹیز کی یا کوئی آرگنائزیشنس کی، یا ایڈورٹیزمنٹس کی بات کر لیں، اگر ہم دکانوں کی، بزنس کی بات کر لیں، فیشن کی، کپڑوں کی، تو اتنے سارے آؤٹ لیٹس ہیں، سب اپنا ایڈورٹیزمنٹ دے کے پبلک کی اوپینین بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہی کی دکان سے جو ہے وہ کپڑے لیں. یہ کھادی والے ہو گئے، جیسے احمد گل احمد ہو گئے، ماری ابھی ہو گئے، تو یہ جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں یہ اپنی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں پبلک اوپینین بلڈ اپ کرنے کے لیے ٹو بائی دوز پروڈکٹس تھرو دیئر آؤٹ لیٹس، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ میڈیا استعمال کرتے ہیں. اچھا however the role of media in the public opinion building process is a bit more effective. لوگ سنتے ہیں. اچھا، پولیٹیکل آرگنائزیشن لوگوں کو کنونس کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیے تو ہم آپ کا یہ کام کرا دیں گے، وہ کام کرا دیں گے. تو دیر آر سو مینی تھنگس وین وی ٹاک اباؤٹ دا پبلک اوپینین جو ہمارا میڈیا بناتا ہے. اب جیسے کلیکشن ہو گیا، پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپلے آف میسیجز اینڈ انٹر آبجیکٹس ان دا مین اکاؤنٹیبلٹی آف دا میڈیا. دا میڈیا ہیز میڈ دیٹ اسائنمنٹ دا مین گول. تو میڈیا کنوینس کر رہا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ کمپیریٹیولی یو کین سے دیٹ میڈیا has basically focused its attention and efforts on inter objects. ایک تو یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. in this sense the influence of media is comparatively more than other aspects. میڈیا کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کو کنونس کرتا ہے، ان کی جو اٹینشن ہے وہ ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتا ہے کہ ان کو ہر حال میں جو سجیسٹ کیا گیا ہے وہی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، اور لیکن اس والے چیپٹر کو میں ابھی اس وقت یہیں پہ ختم کروں گی، اور یہ آپ لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں گے، آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور ہم اس کو آج ادھر ختم کریں گے، ٹھیک ہے.